وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خوب بحث چل رہی تھی یقین کی، اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یقین کے 3 مرحلے ہیں، 3 مرتبے ہیں. ٹھیک کل وضاحت کی تھی، تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. آج جو ہے عبارت دیکھتے ہیں اور عبارت کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ یقین کے یہ 3 مرحلے کون کون سے ہیں، اور ہر مرحلے کی، ہر مرتبے کی تفصیل کیا ہے، وضاحت کیا ہے. چلیں، سب سے پہلا مرحلہ یقین کا ہے، علم الیقین. معانی نس کے انسان از دلال مختلف به چیزی ایمان آورد، مانند کسی که به مشاهده دود ایمان به وجود آتش پیدا می کند. مولانا علم الیقین یہ ہے کہ انسان مختلف دلیلوں کے ذریعے سے کسی چیز پر ایمان لے آئے. ایسا اعتقاد، ایسا ایمان کہ جو دلیل کی بنیاد پر ہو، اسے کہتے ہیں علم الیقین. پھر مثال دی اس کے لیے، جیسے ایک شخص دھوئیں کو دیکھتا ہے اور پھر آگ کے وجود پر ایمان لے آتا ہے، چونکہ دھواں آگ کے وجود کی دلیل ہے. جب تک آگ نہیں ہوگی دھواں نہیں ہوگا. دیکھنے والے نے آگ نہیں دیکھی ہے، صرف دھواں دیکھا ہے، اور چونکہ دھواں آگ کی دلیل ہے، آگ کی علامت ہے، اس لیے وجود آتش پر، آگ کے وجود پر ایمان کوئی لے آتا ہے، اسی کو کہتے ہیں علم الیقین. کہ یہاں پر مشاہدہ کرنے والے نے، دھواں دیکھنے والے نے دھوئیں کو دلیل مانا ہے آگ کے وجود پر. تو علم الیقین یہ ہوا کہ مختلف دلیلوں کے ذریعے سے انسان کسی چیز پر ایمان لے آئے تو اسے کہیں گے علم الیقین. ٹھیک مولانا؟ دوسرا مرحلہ اور دوسرا درجہ جو یقین کا ہے وہ ہے عین الیقین. وہاں صرف دلیل دیکھی تھی. علم الیقین میں صرف دلیل کو دیکھا تھا، ٹھیک، لیکن مدلول کو نہیں دیکھا تھا. علم الیقین یہ ہے کہ انسان باقاعدہ طور پر مدلول کا مشاہدہ کرے. جس چیز پر ایمان انسان رکھتا ہے یا جس پر ایمان لے آیا ہے، باقاعدہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. یہ ہے عین الیقین. عین الیقین یہ ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھے، جس چیز کا مشاہدہ کرے، اس پر ایمان رکھے، تو اسے کہیں گے علم عین الیقین. وہاں درجہ اس کے عین الیقین یہ اس مقام پر، اس جگہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان بے مرحلہ مشاہدے میں رسد، کہ جہاں انسان مشاہدے کے مرحلے تک پہنچتا ہے. جس چیز پر ایمان رکھتا ہے اسے خود اپنی آنکھوں سے، جیسے گزشتہ مثال میں باقاعدہ اپنی آنکھوں سے آتش اور آگ کو انسان دیکھ لے، تو یہ ہوگا عین الیقین. وان درجہ اس کے عین الیقین وہاں پر ہوتا ہے کہ انسان بے مرحلہ مشاہدے میں رسد، کہ انسان مشاہدے کے مرحلے تک پہنچتا ہے، باقاعدہ طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. وہ باچشم خود مثلا آتش را مشاہدے میں کند، اور اپنی آنکھوں سے، جیسے مثال میں باقاعدہ آگ کو دیکھتا ہے. دیکھیں پہلے مرحلے میں کیا تھا مولانا؟ آگ نہیں دیکھی تھی،
جو چیز آگ پر دلالت کرتی ہے دھواں، اس کو دیکھا تھا، ٹھیک، لیکن دوسرے مرحلے میں اس چیز کو نہیں دیکھا ہے کہ جو آگ کے وجود پر دلالت کرے، بلکہ خود آگ کو دیکھا ہے، تو یہ عین الیقین ہے۔ اس کے بعد حق الیقین وآن ہمانند کسیس کی وارد در آتش شود، اور حق الیقین یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص باقاعدہ آگ میں داخل ہو جائے، وہ سوزش ان را لمس کند، اور آگ کی سوزش کو، اس کی حرارت اور گرمی کو باقاعدہ محسوس کرے، وبے صفات آتش متصف گردد، اور آگ کی صفات سے متصف ہو جائے، یعنی باقاعدہ آگ کی صفت، آگ کی خوبی، آگ جیسی حرارت، سوزش اس کے اندر پیدا ہو جائے، آگ کی خصوصیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ ہے مولانا حق الیقین۔ انسان جس چیز پر ایمان رکھتا ہے باقاعدہ اس میں داخل ہو جائے اور اپنے اندر اس کی خوبیاں پیدا کر لے، جیسے آگ والی مثال میں باقاعدہ آگ میں انسان اترے، داخل ہو، اور آگ کی جو سوزش ہے، آگ کی جو حرارت ہے اسے محسوس کرے، اور خود اس کے اندر آگ کی صفات، آگ کی خصوصیات کچھ پیدا ہو جائے، آگ کی کچھ مشابہت اس کے اندر آ جائے، تو اسے کہتے ہیں مولانا حق الیقین۔ وَإِن بالا ترین مرحلہ یقین، اور یہ یقین کا سب سے افضل ترین اور بالا ترین مرتبہ ہے، اس سے برتر یقین کا مرتبہ اور مرحلہ نہیں ہے، یقین کی آخری منزل ہے مولانا، ٹھیک۔ محقق توسی در یکی از سخنان خود میگوید یقین همون اعتقاد جازم مطابق و ثابت است۔ محقق توسی اپنے بیانات میں سے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ یقین وہی اعتقاد جازم جو مطابق اور ثابت ہو حقیقت کے، اور جس کا زائل ہونا ممکن نہ ہو۔ یقین یعنی اعتقاد جازم، ثابت و مطابق ہو، یعنی حقیقت کے مطابق ہو اور قابل زوال نہ ہو، تو اسے یقین کہتے ہیں۔ بدر حقیقت از دو علم ترکیب یافتے، گویا یقین دو علم سے مرکب ہے، دو علم سے ترکیب ہوئی ہے، اس کی دو علم سے مل کر بنا ہے یقین، علم بے معلوم و علم بے ان کے خلاف عن علم محالس۔ ایک تو یہ کہ معلوم کا علم، یعنی وہی جس پر ایمان لے آیا ہے انسان، اسے کیا کہیں گے؟ معلوم، ہاں، معلوم کا علم۔ دوسرے یہ علم کہ اس کے خلاف ممکن نہیں ہے، اس علم کے خلاف محال ہے کہ ہو، تو اسے یقین کہتے ہیں۔ یقین میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو علم ہوتا ہے، یہ دو علم مل کر کے یقین کو جنم دیتے ہیں، یقین کو وجود عطا کرتے ہیں۔ ایک معلوم کا علم، دوسرے یہ علم کہ اس کے خلاف محال ہے، جس چیز پر ہم نے ایمان اور اعتقاد رکھا ہے، جس معلوم کا ہمیں علم ہے، اس کے خلاف ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دو چیزیں یقین کو تشکیل دیتی ہیں، ان دونوں علم کو جب ملاتے ہیں، یہ دو علم جب آپس میں ملتے ہیں تب یقین بنتا ہے۔ ودارائے چند مرتبے اور یہی اس کے چند مرتبے ہیں یقین کے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، اور ان تینوں کے بارے میں مولانا آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے، ان تینوں مرحلوں کو سمجھ لیا۔ در حقیقت مرحلہ اول جمع عمومی دارد، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو یقین کے مراحل ہیں
ان مراحل میں سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ جمع عمومی رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ مولانا علم الیقین عام ہے، اس مرحلے تک کوئی بھی پہنچ سکتا ہے، اس میں زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس خالی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، ادھر دلیل ملی ادھر آپ مطمئن ہوئے، یقین آپ کے اندر پیدا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ اس میں خالی دلیل ہی تو دیکھنی رہتی ہے مولانا، ایک قدم بس خالی آپ کو آگے بڑھانا رہتا ہے۔ لیکن مرحلے دوم برائے پرہیزگارانہ، مولانا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ پہلے مرحلے سے تھوڑا مشکل تر ہے، وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے، وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے، خدا کے مخلص اور نیک بندوں کے لیے ہے، کہ جو صرف دلیل نہیں دیکھتے بلکہ جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوتے، مشاہدہ کرتے ہیں۔ البتہ اب یہ اعتقاد کے مرحلے میں مولانا غیب کی چیزوں کو تو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے نا، یا جو چیز جن چیزوں کا چہرے کی آنکھ سے دیکھنا محال، اس کو آنکھ سے تو نہیں دیکھا جا سکتا، تو پھر کیسے مشاہدہ کر کے اس مرحلے تک پہنچیں گے؟ دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے کیا ہے؟ وہ اس طریقے سے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو، جنت دیکھ رہے ہیں، جہنم دیکھ رہے ہیں، جو اللہ کے نیک پرہیزگار بندے ہوتے ہیں وہ جن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں کو گویا وہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہی تو ہے کہ انسان باقاعدہ اسے اپنی آنکھ سے دیکھے، جس پر ایمان رکھتا ہے گویا اس نے اس کا مشاہدہ کیا ہو، تو یہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ پہلے مرحلہ سے بالاتر ہے، اور اسی لیے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے یہ بالکل خاصان خاص مقربان، خدا کے بالکل جو قریب بندے ہیں، خدا کے جو خاص بندے ہیں، انبیاء اولیاء ائمہ، یہ مرحلہ ان کے لیے ہے، چونکہ یہ مرحلہ دوسرے مرحلے سے بھی بالاتر ہے، نہ یہ کہ جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں اس کا صرف مشاہدہ کیا ہو، انہوں نے باقاعدہ یہ ایمان کے مرحلے میں اتر کر کے اپنے اندر اس کی خوبیاں بھی انہوں نے پیدا کی ہیں، اپنے اندر اپنے آپ کو رنگ الہی میں، رنگ ایمان میں انہوں نے اپنے آپ کو رنگا ہے۔ ان کی خصوصیات، ان کے امتیازات، ان کے اوصاف وہی الہی اوصاف، ان کی آنکھیں عین اللہ ہوں گی، ان کے کان اذن اللہ ہوں گے، ان کا چہرہ وجہ اللہ ہو، ان کا نفس نفس اللہ۔ چل اور صورت وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا معذرت کے ساتھ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، بقیہ